الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ المولانا العظیم. واجب الاحترام بزرگ ہو، یہ کتاب کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی لوگوں کے لیے ہدایت کس طریقے پر ہے، مختصر گزشتہ اتوار کو میں نے سمجھایا تھا کہ حالانکہ ہدایت تو گمراہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، متقی تو آلریڈی ہدایت پر ہے. تو قرآن نے ھدی للمتقین کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ ھدی للمتقین کا معنی ہوتا ہے جو لوگ تقوی حاصل کرنے والے ہیں. تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا. تو جو لوگ اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. جس کے دل میں کسی قسم کی ضد اور عناد نہیں ہے، وہ بالکل مثبت پہلو میں، اس کو کہتے ہیں کہ بالکل پازیٹیو، نیگیٹو نہیں. آدمی بالکل پازیٹیو جو ہے سوچ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا، وہ یقیناً تقوی حاصل کر لے گا. اور جو نیگیٹو خیال کرے گا، ہر بات میں منفی پہلو، تو پھر اس کو تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ کتاب تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جس کو واقعی تقوی کی طلب ہے، جس کو واقعی اللہ سے ڈرنے کا جو ہے شوق ہے، یا اللہ سے ڈرنے کا اس کے اندر ارادہ ہے، وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کے راستے ضرور کھولے گا. تقوی کہتے کس کو ہے، اس کی بہت ساری تعریفیں علماء نے، محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں اور اپنی اپنی جگہوں میں لکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تقوی کس کو کہتے ہیں. ابی بن کعب بڑے مشہور قاری تھے. تو انہوں نے حضرت عمر کو کہا اما سلکت ذا طریقا ذا شوق. عمر کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں کانٹے ہی کانٹے ہو، کانٹے دار درخت اور کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہوا ہے. اس وقت آپ کیسے گزرتے ہو؟ عمر نے کہا شمرت واجتہدت، اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں اور بڑی کوشش کے ساتھ اس طرح جو ہے اس راستے سے پاس ہوتا ہوں کہ میرا کوئی دامن، میرا کوئی کپڑا جو ہے اس درخت اور اس کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے، پھٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، تو بچ بچا کر نکل جاتا ہوں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہا تقوی یہی ہے، آدمی دنیا کی اس زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف بچ بچ کر جو ہے گزر جاتا. اب اس راستے میں جس طرح وہ کانٹے دار راستے میں ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہیں اور آدمی بچ بچا کر اپنے آپ کو، کپڑوں کو بچا کر گزرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر اس دنیا کے راستے میں جو جنت کی طرف جانے والا ہے، کفر کے بھی کانٹے ہوں گے، گناہ کے بھی کانٹے ہوں گے، بدنگاہی کے بھی کانٹے ہوں گے، اور منافقت کے بھی کانٹے ہوں گے. ان کانٹوں سے بچ بچ کر جو ہے جو جنت کی طرف، آخرت کی طرف پاس ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے. اسی کو تقوی کہتے ہیں.
کہ آدمی گناہوں سے بچ بچ کر، نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزارے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت آسان مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کو ماننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کے اندر یہ اعتقاد ہوگا اور عملی پہلو ہوگا کہ اللہ کے حکم کو مانے، غیر کے حکم کو نہ مانے، اللہ کے حکم کو ماننا، غیر کے حکم کو نہ ماننا، اور اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج تک جس نے کیا ہے، آج تک جو آج کے بعد جو کرنے والے ہیں وہ سب اللہ ہے، اس اعتقاد کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت اچھی مثال دی، کہا کہ دیکھو اللہ ترا نفسک خیرا من احد، تقویٰ کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے، سب سے حقیر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ہی سب سے زیادہ کمزور، میں ہی سب سے زیادہ جو ہے گنہگار، اور میں ہی سب سے زیادہ کمزور ہوں۔ اگر یہ کیفیت کسی کو حاصل ہو گئی، سمجھ لو کہ وہ متقی بن گیا۔ ہاں، ورنہ آدمی جو ہے تھوڑا کچھ آ جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگان دین جنہوں نے زندگیاں اعمال کے اندر کھپا دی، قرآن حدیث کو پڑھانے میں کھپا دی، لیکن ان کی کیفیات، ان کا تواضع، ان کی انکساری، ان کی عاجزی، اللہ اکبر کیا تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے، برآں قصے معرفت خدا حرام است، برآں قصے معرفت خدا حرام است، کہ خود را بہتر از کافر فرنگ بہتر دانت۔ اس شخص کے اوپر اللہ کی معرفت حرام ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی اچھا سمجھتا ہے۔ انگریز کافر سے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اس پر خدا کی معرفت حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز کافر ہو سکتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، ایمان لے آئے، ایسا عمل کر لے اور اللہ کا مقبول بن جائے، اور تو اپنے نفس پر بھروسہ کرتے کرتے اور اپنے نفس کو بڑا سمجھتے سمجھتے اتنا موٹا موٹا ہو جائے کہ تو شیطان کا جو ہے اور فرما بردار ہو جائے، شیطان کا ماننے والا بن جائے اور اللہ سے دور ہو جائے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے اس کو اللہ ایمان کی توفیق دے کر اپنا قرب دے دے۔ اس لیے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا، کافر کو بھی اپنے سے کافر کو بھی جو ہے اپنے سے بہتر نہ سمجھنا۔ کافر کو ہو سکتا ہے اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو بہت ہی بیکار ہے، میں اچھا نہیں۔ کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس پر خدا کی معرفت حرام ہے، اور جس کو خدا کی معرفت نہ ملی اس کو تقویٰ کیسے مل سکتا ہے؟ تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اپنی جو ہے کتاب میں، اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ برا دارد سگے نصرانیہ آپ، اس زمانے میں فارسی زیادہ چلتا ہے، کہ وہ بے گناہ ومن گنہگار۔ حجت الاسلام ہے جس نے دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی ہے، فاؤنڈیشن دارالعلوم دیوبند ہمارا ادارہ ہے کہ جس سے پوری دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پھیلایا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے۔ اس کے جو فاؤنڈیشن رکھنے والے ہیں نا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کتا جو ہے نا وہ مجھ سے اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بے گنہگار ہے اور میں گنہگار ہوں۔ ان کی عاجزی، انکساری، ان کا یہ تواضع، دیکھو اللہ والے جو اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں، اور ہمارے اندر کچھ ہوتا نہیں اور ہم اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی
اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرے. تقوی کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے آدمی شرک سے اور شرک کی تمام اقسام سے بچے. یہ ضروری ہے. جو شرک سے نہیں بچے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں، اس کو جنت ملے گی نہیں. تو تقوی کا پہلا درجہ تو کیا ہے؟ شرک سے بھی بچے، شرک کی اقسام سے بچے. اسی لیے قرآن نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، تقوی کی کلمہ اور تقوی کی بات کا تمہارے اندر لازم ہونا ضروری ہے، چپکنا تمہارے اندر ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے. یہ ضروری ہے. شرک سے آدمی بچے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ ہر کبیرہ گناہ سے بچے اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے. صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ پر اصرار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کنٹینیو نہ کرے. بشری تقاضے کی گناہ پر گناہ ہو جاوے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ایسا سمجھ کر کرنا ہے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور اس کو برابر کرتے رہنا، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. کبیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے اور صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرنا ہے. حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کی مثال بڑا انگارہ ہے اور صغیرہ گناہ کی مثال چھوٹی چنگاری ہے. بڑے انگارے سے بھی گھر جلا کرتے ہیں اور چھوٹی چنگاری سے پورے پورے محل جل جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر کے اعمال سب جو ہے جل جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی مشکوک اور مشتبہ چیز سے بھی بچے. مشتبہ چیز سے کہ جس کے حرام اور حلال ہونے میں کنفیوژن ہو، یہ حلال ہو سکتا ہے، حرام ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، آدمی کنفیوز ہے، تو کہ چھوڑ دو. اس کو نہ کھانے میں بہتری ہے، یا نہ استعمال کرنے میں بہتری ہے، نہ لینے میں ہی بہتری ہے، نہ بیچنے میں ہی بہتری ہے. ہوتا ہے نا، پانچ مرتبہ تجارت میں بیچتے آدمی دکان پر، کوئی لے کر آ گیا کہ لو جو یہ کتنا نہیں 100 نہیں 100 یار، یہ تو بیچتے ہم اتنے میں، یہ 100 میں ہے، کیسا ہو گیا؟ چوری نو ایسے کیوں ایسے؟ چوری نو جیسے نہیں، اس میں کیا ہے؟ بالکل صاف تو ہے. جو چیز جو ہے تمہارے یہاں، جو تم کو کسٹمر اور تمہارے جو دینے والے ہیں وہ تم کو 1000 میں دیتے ہیں یا 500 میں دیتے ہیں، وہ تم کو 100 میں دے رہا ہے، تمہاری عقل کیا کرتی؟ بالکل سمجھتے ہیں کہ چوری کے، پھر بھی دے دیں اور کیا کرو گے، اور پھر اس کو دے دیتے. یہاں تو شک و شبہ نہیں ہے، یہاں تو بالکل یقینی ہے کہ یہ چوری کا ہے. پھر بھی لوگ کیا کہتے معلوم ہے؟ صاحب ہم لوگ پیسہ دینے لے نہیں ہے، ہم مفت میں تھوڑی لیا ہے، بھائی سورج دے کے لیا ہے نا، تو پھر تو ہمارے لیے جائز ہے. اچھا، یعنی پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ ہم کو بتا دے. بھائی سمجھ آئی بات؟ مفتی وہ بنتے، ہم کو تو صرف اطلاع دیتے کہ ہمارے پاس تو جائز ہے. بھائی ہمیں تو پیسہ دے دے بدعت نہیں، فری میں تھوڑی لیا ہے، یا کسی کے گھر جا کے ڈاکہ تھوڑی مارا ہے، یہ تو ہم نے پیسے دے کے لیے ہیں. بھائی یہ بھی حرام ہے، یاد رکھو، بالکل حرام، سراسر حرام ہے. اس طرح کی جو ہے چیزیں لینا اور پھر اس کو بیچنا، یہ جو ہے خدا را بہت ہمارے جو ہے معاشرے میں چلا ہے، ہم تمام کو معلوم ہے. اس سے ہم بچیں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنی اولاد پر رحم کریں. خود جہنم میں جانے کے اسباب ہم خود مہیا نہ کریں. ہم تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہماری اولاد، ہماری بیوی کو بھی ہم جہنم میں نہ لے جائیں. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم حرام کما کر جو ہے خود بھی جو ہے جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھی جہنم میں ڈال رہے ہو. اس لیے اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر بھی رحم کریں. حرام روزی میں برکت نہیں ہوتی. کثرت اگرچہ جو ہے تم کو نظر آتی ہو، برکت کبھی نہیں ہوگی. تمہیں ہمیشہ دنیا میں بھی بے سکونی، آخرت میں بھی بے چینی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی رہے گی. اللہ نے جس سے منع کیا بچ جاؤ. یہ تو وہ تیسرا تقوی کا اعلیٰ درجہ وہ ہے
کہ جس کے حرام اور حلال ہونے میں آدمی کنفیوز ہو تو اس کا جو ہے حکم یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ اس چیز کو بھی جو ہے ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ تو اس کی بات ہے، اس کو بھی ہاتھ نہ لگانا، اس کو بھی استعمال نہ کرنا، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، بالکل اعلیٰ درجہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان درجوں تک پہنچا لے بھائی. ابھی تو ہم دوسرے میں جو ہے ڈاواڈول ہے، دوسرا ہی ہم سے برابر ادا نہیں ہوتا بلکہ پہلا ہی نہیں ہوتا. شرک سے اور شرک کی تمام اقسام سے بچنا. اب شرک کی کتنی اقسام ہے اس کو کھولوں تو پھر نہ جانے کتنی اتوار ہو جائے گی. لیکن جو شرک سے بچنا، توحید اختیار کرنا، موحد بننا، توحید اپنے رب و پیش آنا کہ نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس یقین کو بٹھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے نا، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ گے نا تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ شرک کی ساری راہیں کھولیں گے. پھر آدمی کے اندر توحید آئے گی، ایمان پختہ ہوگا، اور پھر وہ غیر سے ہونے کا یقین دل سے نکلے گا. ہاں غیر سب ہے، دکان یہ بھی غیر ہے، سارے اسباب غیر ہے، صرف کرنے والے مسبب الاسباب اللہ ہے. اسی پر نظر ہو، اسی کے اوپر آدمی کی دھیان ہو، یہ ہے. ورنہ آدمی کی نظر اپنی دکان پر ہو، اپنی ملازمت پر ہو، یہ بھی شرک ہے. یاد رکھنا، اللہ کی طرف سے نظر ہٹ کر غیر اللہ کی طرف، چاہے غیر اللہ کوئی بھی ہو، اس کی طرف نظر کا جانا یہ شرک ہے. اس سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ گناہوں سے بچنا ہے. پھر تیسرا درجہ شکوک و شبہات سے بچنا ہے. یہ ہے متقی. جب متقی تقویٰ اپنے اندر آئے گا آٹومیٹکلی ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائیں گے. تو دیکھو تقویٰ متقی کون لوگ ہیں؟ تقوی کے یہ تین درجہ ہے. اور قرآن کریم نے متقی کن کو کہا ہے؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو کہا الذین یؤمنون بالغیب. تقویٰ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. میں نے کہا تقویٰ کا پہلا درجہ کہ بھائی اللہ پر یقین، اللہ کی تمام مخلوقات جو اس نے بنائی ہیں، فرشتے اور جو ہے جنت اور اسی طریقے پر جہنم، یہ سب برحق ہے. حالانکہ کسی نے دیکھے نہ فرشتوں کو، نہ میں نے دیکھے نہ آپ نے دیکھے. جنت نہ میں نے دیکھے نہ آپ نے دیکھے. جہنم نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی. لیکن ہمیں یقین ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس یقین کا نام ہی ایمان ہے، اور ایمان ہی کا نام تقویٰ ہے. الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا معنی ہوتا ہے بن دیکھے چیزوں پر یقین رکھنا، ماننا. ایمان کا معنی ہی ہوتا ہے ماننا. ہاں ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا. جاننا پہچاننا تو غیر بہت جانتے، بہت پہچانتے ہیں. یہودی اللہ کے نبی کو تو ایسے پہچانتے ہیں، قرآن کہتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ایسے یہودی تو اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے کہ نا یہ بالکل رائٹ ہے، لیکن مانتے نہیں تھے. مسئلہ ماننے کا ہے. جو مان گیا وہ سمجھ لو کہ ایمان میں کامل ہو گیا. تو الذین یؤمنون بالغیب، متقی قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی ہم کوئی ہے نا غیب پر ایمان ہے نا، الحمدللہ. ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر بھی، ملائکہ پر بھی، جنت پر بھی، جہنم پر بھی. یہ ساری چیزیں بن دیکھی ہے لیکن ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. ہمارے نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، چاہے ہم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. دوسری بات ویقیمون الصلاۃ. متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. قرآن محدثین مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے یوں نہیں کہا ویؤدون الصلاۃ. متقی وہ ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، نہیں قائم کرتے ہیں. ادا کرنے کا معنی الگ ہے، قائم کرنے کا معنی الگ ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، جلوس ہے، یہ سارے اراکین صلاۃ کو آدمی سکون کے ساتھ ادا کرے. اس کا ایک معنی اقامت صلاۃ کا یہ ہوتا ہے. کیونکہ آج ہماری نمازوں کا حال دیکھو، کسی کا قیام صحیح ہے تو رکوع صحیح نہیں ہے، رکوع صحیح ہے تو قوما صحیح نہیں ہے، قوما صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، بالکل ٹھونگے مارتے. حدیث میں آتے ہیں بعض لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسے کہ ٹھونگے مارنا، بعض لوگ نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسے کہ چکن کا کھانا. تو چکن کھاتے ہیں تو کسی کھاتے معلوم جو دانا کھاتے بالکل ایک دم اسپیڈ کے ساتھ،
اس طرح جو ہے سجدے میں بھی جاتے اٹھتے جو ان کی جو ہے ایکٹیویٹی جب دیکھو تم تو دیکھا کہ ایک مشین ہے جو چل رہی ہے. جیسے ہی کیا اللہ اکبر کی بٹن دبائی آٹومیٹکلی 2 رکعت تو ایسے ہی ختم. ہاں نماز میں سکون وقار یہ ہے اقامت صلاۃ. اس میں جو ہے خشوع میں اللہ تعالیٰ نماز کے جو فضائل ہے نماز کے جو وعدے ہیں وہ وعدے کا حقدار آدمی اسی وقت بنے گا جب نماز کو اقامت صلاۃ کے ساتھ ادا کرے گا. تو متقی لوگ بھی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں, سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور نمبر 2 پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ وقت ملا تو پڑھ لیا, وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھا, وقت ملا تو مسجد میں آ گئے, نہیں ملا تو گھر میں پڑھ لیا, گھر میں وقت ملا تو ٹھیک ہے ورنہ دکان میں پڑھ لیا, دکان میں ملا تو ٹھیک ہے ورنہ ایک ساتھ جو ہے آج مغرب میں 2 رکعت نماز بھی قضا کر لیں گے, اور مغرب میں بھی جلدی آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ عشاء میں پڑھ لیں گے, اور عشاء میں بھی آ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ اللہ پھر سکتا. یہ اقامت صلاۃ نہیں. اقامت صلاۃ پابندی سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں, چاہے جو ہے آنکھ برسے کہ پھر جو ہے کچھ بھی ہو جائے میری نماز نہیں جانی چاہیے. بس جیسا کہ کچھ بھی ہونے میں چاہے کتنی بھی گرمی ہو کتنی بھی سردی ہو میری دکان بند نہیں رہنی چاہیے, چاہے سنڈے ہو چاہے سیٹرڈے ہو, ہے کہ نہیں, چاہے عید الاضحیٰ ہو کہ عید الفطر ہو, نہیں چابی تو جیب میں لے کے آئے. جس طرح نماز جس طرح دکان میری بند نہیں رہتی اس طرح میری نماز میری جو ہے کبھی ختم نہیں, میری نماز کبھی میری نہیں جائے. یہ کیفیت یہ فکر جب آدمی کے دل میں آتی ہے تو وہ اقامت صلاۃ میں جو ہے بڑھتا ہے اور اسی کو تقویٰ جو ہے ملتا ہے. اور تیسرے نمبر کو مما رزقناہم ينفقون انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نصیب میں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کے انشاءاللہ مانا ارشد مدنی نعمت برکات تشریف لا رہے ہیں ہماری مسجد میں اور بستی میں. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی مغرب کے بعد وقت فارغ کر کے بیٹھے, اللہ والے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھنا انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہو. اور بہت بڑی نسبت والے مدنی خاندان سے مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف پر آیا کرتے تھے, ان کے یہ صاحبزادے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے, ان کے یہ صاحبزادے ہیں. بہت سادات اور سید خاندان کے لوگ ہیں, اس لیے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی زیارت کرنا بھی انشاءاللہ عبادت اور ثواب ہے. صرف تمام حضرات بیٹھے اس کی دعوت بھی چلائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطا و درگزر فرما, مل بیٹھنے کو قبول فرما, کہنے سننے کو قبول فرما. قرآن اور قرآن کے درس سے سبق سے ہم تمام کو اللہ مستفیض فرما. اللہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کو تاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما. مولا کریم اقامت صلاۃ کا اے اللہ ہمیں نصیب فرما. تمام ایمان والوں کو نماز کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما. تیرے گھر کو آباد کرنے والا اے اللہ ہمیں بنا. اے اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے جس محلے کی مسجد آباد ہوتی ہے اللہ اس محلے کو آباد فرما دیتے ہیں. پیارے اللہ اپنے محلے کی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی سعادت عطا فرما. پیارے اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بلائی کی دعائیں مانگی سب ہمیں نصیب فرما. جتنی شروع سے پناہ مانگی انہیں ہمیں پناہ نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک